السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. محترم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں آج کے اپنے اس خطاب میں سب سے پہلے آپ سب بھائی بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امسال حج بیت اللہ کی سعادت سے آپ سب سرخرو ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور بنائے۔ حج ایک کثیر المقاصد عبادت ہے۔ اس کی اہمیت، فضیلت، اس کے دروس، اس سے متعلق گفتگو آپ نے ہم سے پہلے ہمارے عزیز بھائی شیخ ابو عمر پرویز احمد عمری مدنی حفظہ اللہ سے اور دوسرے علماء سے سنی ہے۔ مجھے جو بتانا ہے حج کا تفصیلی طریقہ، کہ آپ گھر سے جب نکلیں گے تو واپس گھر آنے تک حج کے معمولات کیا ہیں، یہ مجھے بتانا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حج کا جو طریقہ ہے نا، کلاس روم میں بیٹھ کر نظریاتی طور پر بولنا، کہنا، سننا اور ہے، اور پریکٹیکل طور پہ کرنا اور ہے۔ جب تک آپ پریکٹیکل طور پہ نہیں کریں گے تب تک حج کی وہ ساری معلومات ہضم نہیں ہوتی۔ بہرحال پھر بھی جتنا آپ سن کر ہضم کر سکتے ہو، ہضم کرنے کی کوشش کرے، ورنہ حج ایک ایسی عبادت ہے، جانتے ہیں، مشہور ہے، ایک عالم جن کی حج کے سلسلے میں لکھی ہوئی کتاب بڑی مشہور تھی، لوگ ان کی کتاب کو پڑھ کے حج کا طریقہ جانتے تھے اور حج کرتے تھے، لیکن وہی عالم جب حج کے لیے مکہ گئے تو کہتے ہیں کہ طواف الٹا کیے ہو، ایسا کرنے کے بجائے ایسا کیے ہو۔ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی حج کے سلسلے میں لکھی گئی کتاب بڑی معروف تھی، لوگ اس کتاب کو پڑھ کے رہنمائی حاصل کرتے تھے، لیکن وہ خود جب حج کے لیے گئے تو صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے صفا سے مروہ، مروہ سے سعی کو ایک چکر شمار کیے ہو۔ ہے کیا حقیقت میں؟ صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا دو۔ وہ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا آنے کو ایک چکر شمار کیے، نتیجے میں انہیں کل 14 چکر لگانے پڑے۔ سمجھ رہے؟ تو حج ایک ایسی عبادت ہے، جب تک آپ اس کو عملی طور پر نہیں کر لیتے، پریکٹیکل طور پہ نہیں کر لیتے، تب تک وہ پوری طرح سے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے۔ پھر بھی مختصر طور پر انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ، جیسے میں نے کہا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، رب العزت نے ایک معنی میں آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ لبیک کہتے ہیں۔ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں لبیک کب کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں لبیک اس وقت کہتے ہیں جب آپ کو کوئی پکارتا ہے، کوئی بلاتا ہے، تب آپ جواب میں کہتے ہیں لبیک۔ حاجی حج کو جاتے ہوئے لبیک کہتا ہے تو مطلب یہ کہ کسی نے پکارا ہے اسے، کسی نے بلایا ہے اسے، اور کس نے بلایا ہے، یہ کس کی پکار ہے،
یہ ابراہیم خلیل اللہ کی پکار ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز ہے۔ میں نے جس آیت سے اپنے درس کا آغاز کیا نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو، لوگ پیدل بھی تمہارے پاس آئیں گے، ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا پروردگارا میرا کہاں تک بس چلے، میری کیا طاقت، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز دینا پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا وہ میرا کام ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے آواز دی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک جو حج کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کی اس آواز کو ان تک پہنچایا ہے اور انہیں سنایا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم خلیل اللہ نے آواز دی، اسی لیے ہم حج کو جاتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے خلیل نے تیرے حکم سے ہمیں بلایا ہے، آواز دی ہے، تیرے خلیل کی آواز پہ ہم تیرے در پہ حاضری دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے آج کل چونکہ اکثر حجاج حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے میں جو اب تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حج تمتع کے لحاظ سے ہی بیان کروں گا، کیونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج افراد۔ حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ آج عام طور پہ جو بھی کر رہے ہیں حج تمتع کر رہے ہیں، اس لیے میری تفصیلات حج تمتع کے مطابق ہوں گی، اسی مناسبت سے ہوں گی۔ حج تمتع میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد حج ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے عمرے کی تفصیلات، آپ جب سفر حج پہ نکلیں گے تو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، ریاکاری، دکھاوا، شو، ناموری، عزت، یہ سب خیالات پر اعوذ باللہ پڑھیے، استغفار کیجئے ان خیالات سے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ افسوس ہے لوگوں میں حج کو جاتے ہوئے ڈھنڈورا پیٹنے کا مزاج ہے، اخبارات میں اپنی تصویر دے کے یا اپنے رشتہ دار کی جو کہ حج کو جا رہے ہوتے ہیں اخبارات میں تصویریں دے کے ان کو مبارکباد، یہ سب ریاکاری کے دروازے ہیں، اس سے بچیے گا، خواہ مخواہ کی تشہیر مت کیجیے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کیجیے اور اخلاص نیت کے ساتھ اپنی عبادت کو شروع کیجیے۔ اور جیسے میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو عمرہ کرنا ہے، تو اس لیے احرام باندھنے کے لیے غسل کیجیے گا، اور غسل کر کے آپ احرام باندھ دیے۔ اور احرام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ احرام کا کپڑا پہننے کو احرام نہیں کہتے۔ احرام کا کپڑا چاہے آپ گھر میں پہن کے نکلیں یا پھر آپ احرام کا کپڑا جا کے آپ ایئرپورٹ پہ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام اصل میں کہتے ہیں اس نیت کو جو کہ میقات پہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام کا کپڑا پہن لیا، 2 چادریں، اور رہی لیڈیز تو سر سے پیر تک سارا بدن ڈھکیں گی، اپنے عام لباس میں رہیں گی، بس چہرہ کھلا رکھنا ہے انہیں احرام کی پابندی کے طور پہ، اور دونوں ہاتھ کھلے رکھنے ہیں کہ گلوز وغیرہ پہننا ان کو منع ہے۔ آپ کی عبادت شروع ہوتی ہے میقات سے۔ آپ احرام پہن کے فلائٹ میں سوار ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کا فلائٹ جدہ میں اترنے سے پہلے فلائٹ میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم میقات کے قریب آ چکے ہیں، اب ہم میقات کو پہنچ رہے ہیں۔ وہاں آپ کو یعنی عمرے کی نیت کرنی ہے، اور یہاں سے آپ کا حج شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ پہلے عمرہ ہے اس لیے آپ عمرے کی نیت کریں گے اور کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ عنی، اللہم لبیک عمرۃ عنی۔ اور اگر کوئی حج بدل کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان کا نام لیں گے۔ اگر ابا کی جانب سے کر رہے ہیں آپ اللہم لبیک عمرۃ عن ابی، والدہ کی جانب سے کر رہے ہیں آپ حج بدل اللہم لبیک عمرۃ عن امی، سمجھ رہے؟ اپنا کر رہے ہیں آپ تو اللہم لبیک عمرۃ عنی، یہ نیت ہوئی،
اور یہ نیت ہونے کے ساتھ ہی سمجھیے کہ آپ احرام میں داخل ہو گئے اور آپ کی عبادت شروع ہو گئی عمرے کی۔ اب یہاں سے آپ مسلسل تلبیہ شروع کریں گے، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کہتے رہیں گے کہاں تک؟ جب تک کہ آپ کا فلائٹ لینڈ ہو گیا جدہ میں، پھر وہاں سے مکہ گئے، آپ ہوٹل میں جا کے اپنا لگیج سامان سب رکھ دیا آپ، اور پھر عمرہ کرنے کے لیے آپ نے بیت اللہ کا رخ کیا۔ جب تک خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر نہ پڑے اس وقت تک آپ کا تلبیہ جاری رہے گا، اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہیں گے۔ اور جیسے ہی آپ پہلی مرتبہ حرم شریف جائیں گے، خانہ کعبہ پہ نظر پڑے گی، وہاں آپ اپنا تلبیہ رکا دیں گے، اور وہاں آپ بیت اللہ جانے کے ساتھ ہی فوراً سیدھے اپنی عمرے کی عبادت شروع کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہم لبیک عمرۃ انی کہہ کر جیسے ہی آپ میقات کراس کر جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو کچھ اعمال سے، کچھ باتوں سے، کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کو محظورات الاحرام کہا جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں وہ چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ کیا ہیں یہ چیزیں جن سے حالت احرام میں بچنا ضروری ہے؟ خوشبو نہیں لگانا ہے، خوشبو لگانا منع ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا منع، حتیٰ کہ کہتے ہیں صابن بھی اگر آپ کو نہانا ہے خوشبودار صابن یوز نہیں کریں گے آپ، سیدھا سادہ صابن یوز کریں گے آپ۔ سلا ہوا کپڑا منع ہے، بال نکالنا منع ہے، ناخن نکالنا منع ہے، مردوں کے لیے حالت احرام میں سر ڈھکنا منع ہے، اور پھر ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے جو بھی تعلقات، یہ سب منع ہیں۔ شکار کرنا منع ہے، حالت احرام میں نکاح کرنا، نکاح کے معاملات طے کرنا منع ہے۔ یہ سارے کام حالت احرام میں نہیں ہونے ہیں، سمجھ رہے؟ ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر فرض کرو حالت احرام میں ان کاموں میں سے کوئی کام ہو گیا تو پھر فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، کوئی ہانڈی میں کوئی چیز پکا رہے تھے، بنا رہے تھے چولہے کے پاس بیٹھ کر، اور حال یہ تھا حالت احرام میں ہے صحابی، جوئیں ان کے چہرے پر چل رہی ہیں، سر سے نکل کر جوئیں چہرے پہ چل رہی ہیں۔ نبی نے کہا ایؤذیک حوام رأسک، لگتا ہے کہ سر کی جوؤں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ اپنے سر کے بال نکال لو، سر مونڈ لو، حالانکہ وہ حالت احرام میں ہے، اور جب تک عبادت پوری نہیں ہوتی احرام نہیں کھولنا ہے، بال نہیں نکالنا ہے، لیکن یہاں مجبوری تھی، آپ نے کہا سر کے بال مونڈ لو بہت تکلیف میں ہو، تو سر کے بال انہوں نے مونڈ لیے اور فدیہ دینا پڑا۔ اب اس کا فدیہ کیا ہے؟ حالت احرام میں نہیں کرنے کا کام اگر کر دیے تو اس کا فدیہ ہے یا تو 3 روزے رکھنا، یا تو 6 غریبوں کو کھانا کھلانا، ہر غریب کو آدھا سا کا مطلب تقریباً 1.5 کلو، یا نہیں تو ایک دم دینا، اس کی تفصیلات ہے۔ بہرحال تو یہ حالت احرام میں ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ اب مکہ پہنچ گئے، مکہ پہنچ کے آپ اپنا عمرہ شروع کریں گے، عمرے کی عبادت۔ تو سب سے پہلے طواف، اور بیت اللہ کے طواف کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، احوط ہے کہ آپ باوضو طواف کریں۔ افضل احوط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ وضو کے بغیر بھی طواف درست ہے، یہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے، ہم زیادہ آپ کو ان اختلافات میں نہیں لے جائیں گے۔ افضل احوط بہتر ہے کہ آپ باوضو رہیں اور باوضو رہ کر طواف کریں بیت اللہ کا۔ اچھا، طواف میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے طواف میں آپ 7 چکر لگائیں گے بیت اللہ کے، اور اس طواف میں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے سنت ہے اصطباع کرنا۔ اصطباع کیا ہے؟ یہ جو دایاں کندھا ہے اسے کھلا رکھنا، اس کو ننگا رکھنا، چادر کو بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پہ ڈال لینا، اور یہ دایاں کندھا کھلا رکھنا،
اور کھلا رکھ کر جہاں حجر اسود کا کونا ہے بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا، وہاں سے آپ اپنا طواف شروع کریں گے، اور یہ استباع صرف مردوں کے لیے۔ اسی طرح سے 7 چکر جو لگائیں گے نا تو افضل ہے اس میں شروع کے 3 چکر دوڑنا، اسے رمل کہتے ہیں، دوڑنا، اور وہ بھی صرف مردوں کے لیے، لیڈیز کے لیے نہیں، صرف مرد حضرات، اور وہ بھی اس وقت جب اگر مطاف خالی ہے، مطاف میں جگہ ہے، تب دوڑیں گے آپ۔ مطاف اگر فل ہے جیسا کہ آج کل اکثر ہوتا ہے تو دوڑنے کا سوال ہی نہیں، آپ نارمل چال چلیے گا اور طواف کیجئے گا۔ اچھا، طواف میں ایک بات یاد رکھیے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ضرورت پڑی آپس میں کچھ بات چیت گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، لوگوں میں ایک تصور ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھنا منع ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، بالکل اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یاد رکھیے گا، طواف کے ہر چکر میں جب بھی آپ رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہر طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور رکن حجر اسود، حجر اسود سے پہلے کا جو کنارہ ہے خانہ کعبہ کا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان جب بھی آئیں گے ہر چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے، مسنون ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، شریعت نے حجر اسود کا بوسہ لینے کے 3 درجے رکھے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے 3 درجے رکھے ہیں شریعت نے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بھیڑ نہیں ہے، آپ آسانی سے حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں تو ڈائریکٹ بوسہ لیجئے حجر اسود کا۔ نہیں، اگر بھیڑ ہے، ڈائریکٹ بوسہ لینا ممکن نہیں ہے، تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، لکڑی ہے، چھتری ہے، کوئی بھی چیز ہے جس سے آپ حجر اسود کو چھو سکتے ہو، اور پھر اس چھڑی کا بوسہ لینا، اس لکڑی کا بوسہ لینا، اس لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اس لکڑی کا بوسہ لینا، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ تھرڈ آپشن کیا ہے؟ بہت بھیڑ ہے، آپ خانہ کا حجر اسود سے قریب نہیں ہیں، آپ پورے مطاف میں جہاں بھی رہیں، فرسٹ فلور پہ کیوں نہ رہیں، آپ جیسے ہی حجر اسود کے برابر آتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، یہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے برابر ہے۔ دیکھو، ایک بات میں کہتا ہوں آپ سے، شریعت نے سبحان اللہ، ایک ایک حکم شریعت کا کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے یہ 3 درجات شریعت نے رکھے ہیں۔ اگر شریعت ہر حاجی پر لازم کر دیتی کہ ڈائریکٹ حجر اسود کا بوسہ لے کر رہنا ہے، آج بتاؤ کیا ہوتا وہاں؟ اللہ اکبر، پتہ نہیں اس ایک کنارے کتنی جانیں جاتی انسانوں کی۔ رحمت ہے شریعت، رحمت۔ اللہ جانتا ہے کہ مستقبل میں کتنی تعداد حج کرنے والی ہے، اسے کتنی بڑی سہولت شریعت نے رکھی ہے۔ آپ مطاف میں جہاں بھی رہیں، جتنی دور سے بھی ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں گے تو ڈائریکٹ بوسہ لینے کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے، اس لیے کہ بعض لوگ، نادان لوگ زبردستی ضد کرتے ہیں، نہیں میں ڈائریکٹ لے کر رہوں گا بوسہ۔ اب وہ ڈائریکٹ بوسہ لینے کی جستجو میں کسی مسلمان کو ڈھکیلتے ہیں، کسی کو گراتے ہیں، کسی کو رگڑتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بننا حرام ہے، حرام ہے۔ آپ ایک سنت جس کی ادائیگی میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے ایک مسلمان کی جان کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔
ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کا 7واں چکر ختم ہوتا ہے حجر اسود کے پاس. اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کی. ہاں، اور یہ 2 رکعت سنت ہے مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اور اگر مقام ابراہیم کے پاس بھیڑ ہے تو پھر پورے حرم میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسنون ہے، مستحب ہے کہ اس وقت زمزم پئیں آپ. صفا مروہ کی سعی کو جانے سے پہلے زمزم پئیں آپ. پیارے نبی نے صفا مروہ کی سعی کو جانے سے پہلے طواف سے فارغ ہو کے زمزم پیا تھا. پہلے کیا تھا کہ مطاف کے اندر ہی وہ کنواں تھا، سیڑھیاں تھیں. حاجی حضرات مطاف کے اندر ہی سیڑھیوں سے اتر کے زمزم کے کنویں کے پاس جاتے تھے، پیتے تھے، سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے. اب چونکہ وہ کلوز کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، لیکن زمزم تو اوپر ہی اویلیبل ہے. آپ جب طواف کی 2 رکعت نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو جا کے زمزم پیجئے گا. اور زمزم پیتے ہوئے پیارے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس مقصد اور جس ارادے سے پیا جائے گا اللہ رب العزت تمہاری وہ مرادیں پوری کرے گا. یعنی قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے وہ گھڑی جب آپ زمزم پیتے ہیں. صحت کے مسائل ہیں، کتنے مسائل سے ہم زندگی میں گزرتے ہیں. واللہ العظیم ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آزمائیے آپ اور دیکھیے قدرت کے کرشمے. علماء السلف جانتے ہیں کیا کیا نیتیں لے کے پیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک 2 صدی ہجری کے محدث ہیں. انہوں نے زمزم پیا تو اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ میں زمزم پی رہا ہوں اس ارادے کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ مجھے قیامت کے دن پیاسا نہ رکھنا، مجھے قیامت کے روز پیاسا نہ رکھنا، قیامت کی پیاس سے مجھے بچا لینا. اس دعا کے ساتھ انہوں نے زمزم پیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، وہ زمزم پیے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، امام ذہبی ان سے پہلے گزرے ہوئے بڑے محدث، ابن حجر ان کی یادداشت سے بڑے متاثر تھے. ابن حجر نے دعا کی، اے اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظہ دے دے، امام ذہبی جیسی یادداشت دے دے. اور واقعی ان کی دعا قبول ہوئی. ابن حجر کو اللہ نے ایسا حافظہ، ایسی یادداشت دی، جو بھی بات سن لیتے، پڑھ لیتے، پتھر کی لکیر کی مانند جو ہے پیوست ہو جاتی تھی. اور ایسا حافظہ ملا کہ جس امام ذہبی کا حوالہ دے کر انہوں نے رب سے ان کا حافظہ مانگا تھا، اب ابن حجر امام ذہبی کی غلطیاں پکڑنے لگے. ذہبی سے یہاں غلطی ہوئی، یہاں غلطی ہوئی، اور کہتے تھے کاش میں نے ذہبی سے اچھا حافظہ مانگا ہوتا. زمزم جو پینے کی گھڑی ہے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی مرادیں مانگو. جو لا ولد ہے، اولاد سے محروم ہے، زمزم پیتے ہوئے اولاد مانگ کر پیو. دیکھو رب العزت آپ کی بیماری آئے، آپ کے مسائل ہیں، رب العزت کیسے اس وقت دعائیں سنتا ہے. واقعات بہت ہیں، میرا ہم کو زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے. اس کے بعد آپ صفا مروہ کا رخ کریں گے. صفا سے آپ سعی شروع کریں گے. صفا پہ جیسے ہی جائیں گے، صفا پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کا رخ کریں گے. آپ خانہ کعبہ کی طرف، وہ ہلکا سا نظر آتا ہے بس، سمجھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. سب سے پہلے دعا، اور وہاں مسنون دعا پیارے نبی نے جو صفا پہ بھی کیے، مروہ پہ بھی کیے، 7 چکر میں کیے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. یہ دعا پڑھنا ہے اور ساتھ میں اپنی جو بھی دعائیں، اپنی جو بھی مرادیں ہیں مانگیے. بیچ بیچ میں یہ دعا پڑھیے 3 مرتبے. تو صفا پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کا رخ کر کے یہ دعا کرنا ہے. دعا ہونے کے بعد چلیے مروہ کی طرف. مروہ کی طرف آتے جاتے ہوئے، جیسے ہم نے طواف کے بارے میں کہا، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ذکر بھی کر سکتے ہیں آپ، دعا بھی کر سکتے ہیں آپ، ضرورت پڑنے پر آپس میں گفتگو بات چیت بھی کر سکتے ہیں آپ. البتہ صفا سے مروہ
اور مروہ سے صفا آتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے گا، دو سبز لائٹ آتے ہیں، ہرے لائٹ آتے ہیں، ان دو سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے، لیڈیز کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ دوڑنا بھی اس وقت جب کہ بھیڑ نہ ہو، اگر بھیڑ ہے تو پھر دوڑیے مت، نارمل رفتار سے ہی چلیے گا، دو ہرے لائٹ آتے ہیں وہاں۔ اور بعض اہل علم لکھتے ہیں ان دو ہرے لائٹوں کے درمیان جب آپ جائیں گے وہاں ایک دعا پڑھنا افضل ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ ہر چکر میں دو سبز لائٹوں کے درمیان یہ ذکر پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ مروہ پہ گئے، مروہ پہ جا کے پھر خانہ کعبہ کا رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہوں گے، اور وہاں بھی آپ دعا کریں گے جیسے صفا پہ کیے تھے۔ اس طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے، آخری چکر مروہ پہ پورا ہوگا آپ کا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آخری چکر پورا ہوا آپ کا، ایک کام باقی رہ جاتا ہے کہ آپ سر کے بال نکالیں گے، کٹنگ کریں گے، یا پھر یہ کہ حلق کریں گے، سر اس کے بال منڈوائیں گے، منڈوانا افضل ہے، اور کٹنگ کرانا جو ہے ابھی الحمدللہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اب بعض اہل علم کہتے ہیں حج میں چونکہ ابھی منڈوانا رہتا ہے اس لیے اس وقت کٹنگ کر لیں گے تو بہت بہتر ہے، چونکہ حج میں تو منڈوانا ہی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کٹنگ کر لیں گے، اور خواتین کیا کریں گی، اپنی چوٹی کے بال پکڑ کے نچلے حصے سے 1-2 سینٹی میٹر جو ہے وہ کٹ کر لیں گی۔ خواتین کے لیے حلق کرنا حرام ہے، منع ہے، سمجھ رہے؟ تو جیسے ہی سر کے بال نکال لیے، کٹنگ ہو گئی، آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، عمرے کی عبادت ختم ہو گئی، آپ پوری طرح سے حلال ہو گئے، آپ پوری طرح سے حلال ہو گئے۔ ہر چیز جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی جائز ہے، حتیٰ کہ اب ازدواجی تعلقات سب جائز ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے حج کا، اور یہ کب شروع ہوتا ہے دوسرا مرحلہ؟ یہ شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو، 8 ذی الحج کو، ٹھیک ہے؟ حج کا طریقہ بھی مختصر طور پہ سن لیجئے گا کہ 8 ذی الحج جہاں آپ رکے ہوئے ہیں اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اپنی ہوٹل میں، 8 ذی الحج کی صبح غسل کر کے آپ کو احرام کے کپڑے پہننے ہیں اور نیت کرنی ہے، اللہم لبیک حجۃ عنی۔ شروع میں آپ نے عمرے کی نیت کی دی، اللہم لبیک عمرۃ عنی، یہاں آپ کہیں گے اللہم لبیک حجۃ عنی۔ اور اگر حج بدل کر رہے ہیں تو جن کی طرف سے کر رہے ہیں ان کا نام اللہم لبیک حجۃ عن والدی، اللہم لبیک حجۃ عن امی۔ بہرحال جن کی طرف سے کر رہے ہیں ان کا نام، اپنا کر رہے ہیں تو اللہم لبیک حجۃ عنی۔ یہاں سے آپ کی حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو 8 تاریخ کی صبح مینا جانا ہے، اور ٹریولز والے شاید عام طور پر فجر سے پہلے ہی لے کے چلے جاتے ہیں، انتظامی سہولیات کی خاطر کوئی حرج نہیں ہے۔ مینا میں جانا ہے، مینا میں خیمے لگے ہوئے رہتے ہیں، اور مینا میں 8 تاریخ پورا دن آپ کو، پورا دن پوری رات مینا میں رکنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اپنے خیموں میں رہیے، اپنے ٹینٹ میں رہیے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیے، اور 4 رکعت والی نماز 2-2 رکعت کر کے پڑھیے۔ ظہر اس کے وقت میں 2 رکعت، عصر اس کے وقت میں 2 رکعت، مغرب اس کے وقت میں 3 رکعت، عشاء اس کے وقت میں 2 رکعت، 2 رکعت، سمجھ رہے ہیں؟ اور باقی جو درمیانی اوقات ہیں اس میں ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، جو بھی عبادتیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے اگر کوئی بزنس کرنے کی گنجائش ہے بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کرتے کرتے بزنس کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ آج کل کسٹم کے مسائل یہ سب ہوتا نہیں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ انڈونیشیا سے آنے والی خواتین وغیرہ اولن سی اپنے ساتھ لا لیتی ہیں، اولن سے بنی ہوئی ٹوپیاں وغیرہ وہیں بیٹھ کے بنتی ہیں اور بیچا کرتی ہیں چھوٹے پیمانے پر۔ تو شریعت کہتی ہے
مینا کے میدان میں عبادت بھی جاری ہے، بزنس بھی جاری ہے، بالکل تمہیں اس بات کی اجازت ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تو 8 تاریخ ختم ہوئی، رات آپ نے مینا میں گزار دی. 9 تاریخ کی صبح نمودار ہوئی. 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے، اور سورج نکلنے کے بعد 9 تاریخ کو آپ رخ کریں گے سیدھے سیدھے میدان عرفہ کا. 9 تاریخ کو آپ، بہت سارے حاجی پیدل جاتے ہیں، اور سبحان اللہ رب العزت ایسی روحانی طاقت دیتا ہے اس دن. اللہ اکبر. لوگ 9 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا، احساس تک نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور عام طور پہ آپ لوگ ٹریولز والے تو آپ کو بسوں سے لے جایا جاتا ہے، حج کمیٹی سے جانے والے اکثر انہیں پیدل جانا پڑتا ہے. الحمدللہ. بہرحال عرفہ کے میدان کو آپ جاتے ہیں اور جانا چاہیے. یہ 9 تاریخ کا دن حج کا سب سے اہم دن ہے. عرفہ کے میدان میں بھی آپ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ جا کے اپنے ٹینٹ میں، اپنے خیمے میں رہیں گے. عرفہ کے دن جو مسجد نمرہ ہے عرفہ کے میدان میں، امام وہاں خطبہ دے گا جو کہ خطبہ عرفہ کہلاتا ہے، اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمعاً و قصراً پڑھائے گا. یعنی عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت پڑھی جائے گی، ظہر کی اقامت ہوگی، ظہر پڑھی جائے گی، پھر فوراً عصر کی اقامت ہوگی، عصر پڑھی جائے گی، اور دونوں نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. آپ چونکہ اپنے خیمے میں رہتے ہیں، آپ اپنے خیمے میں الگ جماعت بنائیں گے، خیمے میں اپنی جماعت کو آپ فالو کریں گے. مسجد نمرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد نمرہ میں جو ہے امام کو فالو کریں گے. اس طرح سمجھیے 12 ساڑھے 12 بجے آپ ظہر اور عصر سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے، 12 سے مغرب تک کا وقت، یہ خالص دعا کا وقت ہے، خالص دعا کا وقت. اور اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں ایک مسلمان اس دن جتنی لمبی اور جتنی طویل دعا کرتا ہے، شاید پوری زندگی میں کبھی کوئی مسلمان اتنی لمبی دعا نہیں کرتا. آپ جائیے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مانگنے والے بندے کیسے حوصلوں سے اپنے رب سے مانگتے ہیں. جو ہاتھ ظہر بعد اٹھ جاتے ہیں، واللہ العظیم واللہ العظیم وہ قدم مغرب تک کھڑے رہتے ہیں، وہ ہاتھ مغرب تک اٹھے رہتے ہیں. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. پورا میدان عرفات جہاں دیکھو جبل نور ہے، جبل نور پہ کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، میدان عرفہ میں لوگ منتشر ہیں، مسجد نمرہ میں ہیں، اپنے خیموں میں ہیں. دعا کی گھڑی ہے، دعا کی گھڑی. لوگ مانگتے ہیں مانگتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں تھک کے بیٹھتے ہیں، پھر نشاط آتا ہے تو پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر مانگتے ہیں، پھر مانگتے ہیں. اور مانگنا چاہیے. یہ وہ دن ہے کہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. نبی نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کا وقوفی اصل حج ہے. اور یہ وہ دن ہے جس دن اسلام مکمل ہوا تھا، اور وہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ وہ دین ہے جس دن اللہ رب العزت اپنے ملائکہ سے کہتا ہے اور اپنے مانگنے والے عبادت گزار بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کو نار جہنم سے آزاد کیا ہے. بہت عظیم دن ہے، بہت عظیم دن ہے. اور اس دن کی افضل ترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس دن کی افضل ترین دعا ہے. مغرب تک یہ سلسلہ دعاؤں کا چلے گا. سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب جانے کے بعد مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی. عرفہ سے سورج ڈوبنے کے بعد سیدھے عرفہ کے میدان سے واپس ہم مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ آنے کے بعد یہاں مغرب اور عشاء جمع بین الصلاتین کر کے پڑھی جائے گی. مغرب 3 رکعت پڑھیں گے آپ، عشاء 2 رکعت پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد وتر پڑھیں گے آپ، اور سو جائیں گے آپ. اور سبحان اللہ، ہاں آدھی رات میں اٹھ کر دیکھو مزدلفہ کے میدان کو، یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف تا حد نگاہ
کسی نے سفید چادر بچھا دی ہو، سفید چادر، کیونکہ 10ویں تاریخ ہے، چاند کی روشنی بھی رہتی ہے، اور سارے حاجی سفید لباس میں سفید احرام میں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لاکھوں کا مجموعہ، اور سب لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، لگتا ہے پورے میدان پہ کسی نے سفید چادر بچھا دی ہو۔ اور غور کیجئے گا، یہ جو رات ہے مزدلفہ کی رات، امیر سے امیر، امیر سے امیر، غریب سے غریب، کیا عہدیدار، کیا منصبدار، کیا سردار، سب کے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کی چھت، زمین کا بچھونا، آسمان کی چھت۔ وہاں مزدلفہ کے میدان میں کوئی ٹینٹ نہیں ہوتا، کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کوئی بستر نہیں ہوتا ہے، آپ کو زمین پہ سونا ہے، سب سوتے ہیں، سب سوتے ہیں۔ حج عاجزی کا سبق سکھاتا ہے، عاجزی کا سبق پڑھاتا ہے، انکساری کا سبق پڑھاتا ہے، مساوات اور برابری کی تعلیم دیتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ اللہ، امیر سے امیر مسلمان بھی غریب مسلمانوں کے ساتھ مل کر، کوئی تمیز نظر نہیں آتی، اللہ کے دربار میں سب پہنچے ہیں، سب برابر ہیں۔ احرام کی حالت میں دیکھو، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون رائی ہے، کون رعیت ہے، کون منصبدار ہے، کون کمزور ہے، کچھ پتا نہیں چلتا، بس اتنا پتا چلتا ہے سب اللہ کے بندے ہیں، بھکاری بن کے اس کے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور حج یہی تعلیم دیتا ہے، حج یہی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح مزدلفہ کی رات آپ کی گزرے۔ اچھا، ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، چونکہ آپ ٹریولز والے اکثر بس میں آپ کو لے جایا جاتا ہے، تو بسا اوقات، اور وہ حج کے دنوں میں تو یاد رکھیے، پیدل چلنے والے بسوں سے جلدی آگے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، بسوں کو رینگتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بس مزدلفہ میں داخل تو ہو گئی، مزدلفہ کے میدان میں داخل تو ہو گئی، مگر آپ کو بس سے اترنے، میدان میں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ کی بس جو مزدلفہ میں داخل ہو گئی، اور گزرتے 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 کئی گھنٹے جو مزدلفہ کے میدان میں رہی، یہ مزدلفہ کا قیام ہے، یہ مزدلفہ کا وقوف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو یہ اس طرح آپ کی رات گزرے گی، آپ کی رات گزرے گی، مزدلفہ کی رات۔ فجر ہوگی، فجر کی نماز آپ پڑھیں گے مزدلفہ کے میدان میں، اور اس کے بعد مزدلفہ میں کے میدان میں طلوع آفتاب سے پہلے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ ذکر کا وقت یاد رکھیے، طلوع آفتاب کے سے پہلے تک کا جو وقت ہے، اس دن ذکر کا وقت ہے۔ اور وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے مشعر حرام، یہ مزدلفہ کے میدان میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ سورج نکلنے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے آپ کو روانہ ہو جانا ہے مینا کے لیے۔ اور مینا جاتے ہوئے راستے میں کنکریاں چن لینی ہیں آپ کو، 7 کنکریاں۔ وادی محصب وہاں سے آپ گزرتے ہیں، وہاں جہاں بھی کنکریاں ملے راستے میں 7 کنکریاں چن لینی ہے۔ اچھا، آپ مینا پہنچ گئے، آج 10ویں تاریخ ہے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور یہ حج کا سب سے اہم دن ہے، اس حیثیت سے کہ اعمال حج سب سے زیادہ اسی دن ہوتے ہیں۔ آج آپ کو کیا کرنے ہیں؟ مینا پہنچنے کے بعد 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو مینا پہنچنے کے بعد 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ جمرہ کبریٰ کو کنکری مارنی ہے۔ 3 جمرات ہیں، ہاں، فرسٹ جمرہ صغریٰ آتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ آتا ہے، پھر جمرہ کبریٰ۔ 10ویں تاریخ کو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ جمرہ کبریٰ کو، جسے لوگ بڑا شیطان بولتے، شیطان اتان نہیں ہے وہ، ہاں، جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، یہ پہلا کام ہے۔ کنکری کیسے ماریں گے آپ؟ یوں کھڑے ہوں گے آپ کہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ ہو، سمجھ رہے ہیں، اور مینا آپ کے رائٹ سائڈ ہو، ایسے کھڑے ہو کے کنکری ماریں گے آپ۔ اور کنکری مارتے ہوئے یاد رکھیے، ہر کنکری پر اللہ اکبر
یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے آپ. اور یاد رہے کہ کنکری مارتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ جہاں جمرہ ہے اس سے قریب ہو جائیں. بہت پیچھے سے ماریں گے عین ممکن ہے وہ کنکری کسی مسلمان کے سر پہ جا لگے, اس کا سر زخمی ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات بھی یاد رکھیے گا, وہی کنکری ویلڈ ہے جو ہاؤس میں جا کے گرے. ہر جمرے کے ساتھ ہاؤس بنا ہوا ہے, وہی کنکری ویلڈ ہے جو ہاؤس میں جا کر گرے. آپ نے کوئی کنکری پھینکی وہ ہاؤس میں نہیں گری, وہ ویلڈ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ہاؤس میں گرنا چاہیے. اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کنکری ماریے گا, وہ ہاؤس میں جا کے گرے گی, وہی کنکری ویلڈ رہے گی. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ضعیف لوگ, کمزور لوگ, بیمار عورتیں, یہاں ان کی جانب سے نیابت کی اجازت ہے. ان کی جانب سے نیابت کی اجازت ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کی والدہ کو ساتھ لے گئے, آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنی کنکریاں مارنے کے ساتھ ساتھ والدہ کی نیابت کرتے ہوئے والدہ کی کنکریاں ماریں. کنکریوں میں ضعیفوں, کمزوروں اور عورتوں کی نیابت کرنا جائز ہے. تو لہٰذا میں کہنا چاہوں گا, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, وہ آپ کی زوجہ ہو, آپ کی والدہ ہو, آپ کی بہن ہو, یا کوئی بھی ہو, بیمار ہے, کمزور ہے, تو خدا را وہاں لے کر نہ جائیے. حادثات سب سے زیادہ وہی ہوتے ہیں. ہاں, ان کی جانب سے نیابت کرتے ہوئے آپ کنکریاں مار لیجئے. ہاں, اگر مضبوط ہے, وہ خود آ سکتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, تو پہلا کام 10ویں تاریخ یوم النحر کو کنکری مارنا ہے. دوسرا کام, کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے. وہ قربانی تو آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے, آپ کی جانب سے قربانی منحر میں ہو جاتی ہے, وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. لہٰذا قربانی کی فکر نہ کیجئے گا آپ. بس آپ کو کیا کرنا, بس اپنے سر کے بال نکال لیں. تو گویا جمرات کو کنکری مارنے کے بعد سیدھے جا کے آپ مینا میں اپنے سر کے بال نکالیں گے آپ. اس طرح 3 کام آپ کے ہو گئے. جمرات کو, جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مار دی, قربانی ہو گئی, سر کے بال آپ نے نکال دیے, تو تحلل اصغر آپ کا ہو جاتا ہے. تحلل اصغر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ احرام کھول کر آپ نارمل لباس پہن لے سکتے ہیں, اور پہن کر چوتھا اور آخری کام جو اس دن کا ہے, سب سے اہم کام, طواف افاضہ, جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ جانا ہے. تو مکہ مکرمہ جائیے گا اور جا کر طواف افاضہ کیجئے. اور یاد رکھیے یہ طواف بھی حج کا رکن ہے. اگر یہ طواف کسی سے فوت ہو جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا, دم دینے سے بھی تدارک نہیں ہوگا. طواف وداع, طواف وداع چھوٹ گیا, دم دے کے آپ تدارک کر لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو 10ویں تاریخ کا طواف ہے, جسے طواف زیارت, اس کا دوسرا نام طواف افاضہ ہے, یہ طواف حج کا اہم رکن ہے. اس کا کرنا ہر مرد عورت حاجی کے لیے ضروری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اس دن حرم شریف میں جو بھیڑ ہوتی ہے, اس دن مطاف میں جو بھیڑ ہوتی ہے, شاید سال کے 360 دنوں میں اتنی بھیڑ کبھی نہیں ہوتی. اتنی ہوتی ہے بھیڑ کہ آپ کوشش کر کے مطاف میں داخل ہو جاؤ اور کھڑ جاؤ, آپ کا طواف خود بخود ہو جائے گا. کوشش کر کے آپ مطاف میں داخل ہو جاؤ, قدم نہ بھی اٹھاؤ, آپ کا طواف ہو جائے گا. اتنی بھیڑ رہتی ہے. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. تو طواف کریں گے آپ, طواف زیارت, طواف افاضہ, اور چونکہ متمتع ہیں تو سعی بھی کرنا ہے آپ کو. چونکہ تمتع کر رہے ہیں آپ, تو طواف اور سعی سے جب آپ فارغ ہو گئے تو 10ویں تاریخ کے چاروں کام آپ نے کر لیے. اور یہاں آپ کو تحلل اکبر حاصل ہو جائے گا کہ حج کی احرام کی وجہ سے جو جو چیزیں, حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات بھی یہاں سے کیا ہو جائیں گے, جائز ہو جائیں گے طواف افاضہ کے بعد. اچھا, فرض کرو 10ویں تاریخ کو نہیں ہو سکا طواف افاضہ, طواف زیارت 11ویں کو کر سکتے ہیں, 12ویں تاریخ کو کر سکتے ہیں. بہرحال کرنا ضروری ہے. اس کے بعد 2 کام بس باقی رہ گئے جو آپ کو کرنے ہیں. وہ ہے
رات مینا میں گزارنا 11 12 13 رات مینا میں گزارنا واجب ہے یہ. اگر مینا میں عمدن رات چھوڑتے ہیں تو دم دینا پڑے گا، الا ہے کہ عذر ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑا وغیرہ معاف ہے. جان بوجھ کر بنا عذر کے اگر کوئی مینا کی رات مینا میں نہ گزارے دم دینا پڑے گا. تو مینا میں رات گزارنا ضروری ہے. تو طواف کرنے کے بعد مینا لوٹیے گا، بھلے سے آدھی رات کیوں نہ ہو جائے، فجر سے پہلے مینا لوٹ جائیے. تو مینا میں مبیت، مینا میں رات گزارنا. اور دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے آپ کے لیے، 11 12 کو کنکریاں مارنا. 11 اور 12 کو 10ویں تاریخ کو آپ نے صرف جمرہ کبریٰ کو کنکریاں ماری تھی. 11 اور 12 کو تینوں جمرات، صغریٰ کبریٰ وسطیٰ کبریٰ، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں 21 کنکریاں آپ کو مارنی ہیں. اور اس کا وقت زوال کے بعد ہے. آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اہل علم نے فتویٰ دیا ہے زوال سے پہلے بھی جواز کا، لہٰذا اہل علم کے فتوے کو رکھتے ہوئے اگر زوال سے پہلے بھی رمی شروع کی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے جمرہ صغریٰ کو کنکریاں ماری. پہلے آپ کو بتا دیں یہ جو جمرات ہیں نا، اس کو عام طور پر اصطلاح میں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان ایسا نام رکھ دیا گیا ہے. اور کیا بولتے ہیں کہ اصل میں ان 3 مقامات پر شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہکایا تھا جب وہ اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس لیے یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. دیکھو یہ بعض علماء نے لکھا ہے، یہ علماء کا استنباط شدہ فلسفہ ہے. حدیثوں میں کہیں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ شیطان ہے، شیطان کی وجہ سے کنکریاں ماری جاتی ہے. حدیثوں میں کہیں یہ صراحت نہیں ہے. اس لیے احوط یہ ہے، وہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، حج کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اسے جمرہ ہی بولیے گا آپ. یہ جمرہ صغریٰ ہے، یہ جمرہ وسطیٰ ہے، یہ جمرہ کبریٰ ہے. جمرہ صغریٰ کو آپ نے 7 کنکریاں ماری ایک ایک کر کے. اس کے بعد تھوڑا ہٹ کر دعا کرنا چاہیے، لمبی دعا کرنا چاہیے. پھر دعا سے فارغ ہو کے جمرہ وسطیٰ کے پاس آئیے، اس کو 7 کنکریاں ماریے. پھر ہٹ کر لمبی، کتنی لمبی دعا معلوم؟ بعض روایتوں میں آتا ہے یہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار کے برابر دعا کرنا چاہیے کہ اتنی دیر کھڑے. لیکن آج کل تو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا ہے بہرحال، سمجھ رہے ہیں. تیسری جو ہے نا، ہاں پولیس بھی رہتی ہے، پولیس بھگا دیتی ہے زیادہ، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو لہٰذا آپ سورہ بقرہ کو وہاں یاد نہ رکھیے گا کہ بقرہ کے برابر دعا کرنی ہے. بالکل. تیسرا جمرہ ہے کہ جمرہ کبریٰ، اس کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد وہاں دعا مسنون نہیں ہے. پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد ہی دعا مسنون ہے. تیسرے جمرے کے بعد آپ، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یو ٹرن لے کے آئیے گا. حکومت نے جو راستہ مقرر کیا ہے، تھوڑی سی زحمت ہوگی، چلنا پڑے گا، مسافت لمبی ہوگی، آگے جا کے یو ٹرن لے کے آپ کو آنا پڑے گا. حادثات کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ہماری اور میری اور آپ کی غلطی کی وجہ سے. ارے ایسے ہی واپس جائیں گے تو ٹینٹ قریب ہے نا، تو ہم جس راستے سے آئے اسی راستے سے واپس جانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے آنے والی پبلک، ادھر سے جانے والی، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں. نظام کو فالو کریں گے تو ہم اپنی جان بھی سیف رکھیں گے اور دوسروں کی جان بھی محفوظ رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ 11 اور 11 اور 12 کو یہ کنکریاں مارنی ہے. 12 کی کنکری اگر آپ نے مار دی ہے تو 12 کو آپ حج ختم کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کے میدان سے باہر چلے جانا. اگر مینا کے میدان میں ہیں آپ اور 12 کا سورج ڈوب گیا تو پھر 13 کی رات کا قیام بھی ضروری ہے اور 13 کی کنکریاں بھی ضروری ہو گئی آپ. تو بہرحال آپ جیسے ہی 12 کی کنکریاں مار کے مینا کے میدان سے باہر ہو گئے، یا 13 کو بھی رہے، 13 کی کنکریاں مار دی، آپ کا حج مکمل ہو گیا. آپ جائیے گا، آپ ہیں، آپ کا لاڈج ہے، آپ کی ہوٹل ہے، آپ کا آرام ہے، آپ کا سکون ہے، آپ کی راحت ہے. اس کے بعد بس ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے کہتے ہیں طواف وداع. طواف وداع. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مکے سے نکل رہے ہوتے ہیں، آخری دن ہوتا ہے مکے میں آپ کا، اور آخری گھڑیاں ہوتی ہیں مکے میں آپ کی. ساری پرچیزنگ، خریداری سب ہونے کے بعد آخری کام ہوتا ہے کہ آپ بیت اللہ جائیے گا،
طواف وداع کیجیے گا اور رخصت ہو جائیے گا۔ اللہ نے حائضہ عورت اور نفاس والی عورت کو چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے کہ طواف وداع ان کو معاف ہے اگر وہ حالت حیض میں ہیں، نفاس میں ہیں۔ تو مرد حضرات اگر طواف وداع نہ کر سکیں تو پھر انہیں دم دینا پڑے گا۔ یہ مختصر تفصیلات تھیں حج کی۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، قرآن نے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں حج کرنے والوں سے کہا کہ دوران حج 3 باتوں سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 کاموں سے بچنا ضروری ہے اور یہ ہر حاجی کے لیے ہے۔ پہلا کام ہے رفث، رفث سے بچو۔ رفث کیا ہے معلوم؟ یہ جو کچھ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، وہ بوس و کنار ہو، فلاں کچھ بھی۔ حج کے دوران، عمرے کی عبادت کے دوران، حالت احرام میں میاں بیوی کو ہر طرح سے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے۔ فلا رفث۔ دوسری چیز ولا فسوق، فسق و فجور کے کام نہیں ہونے، گناہ کے کام نہیں ہونے۔ یہ کیوں کہہ رہی ہے شریعت؟ جانتے ہیں فسق نہیں ہونا ہے۔ دیکھو حالت احرام کی میں احرام کی پابندیوں کی وجہ سے سبھی عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ اگر کوئی بد نظر اور بد نیت چلا گیا نا، وہ صرف چہرے دیکھتا رہے گا۔ سمجھ رہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے گھر کو گئے ہوئے ہو، مرکز اسلام میں گئے ہوئے ہو، مسجد حرام گئے ہوئے ہو، خانہ کعبہ گئے ہوئے ہو، یہاں پہنچ کر بھی کم سے کم تمہاری معصیتیں رک جانی چاہیے، تمہارے گناہ ختم ہو جانے چاہیے۔ یہاں پہنچ کر بھی فسق و فجور کے کام، اور خصوصاً دیکھو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے خاص کر طواف میں عورتوں سے ٹکرا جانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھیڑ کی وجہ سے ظاہر بات ہے ٹریفک ان کنٹرول ہوتی ہے، ٹکرا جانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا فلا رفث ولا فسوق۔ چراتے ہیں لوگ، چراتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ افسوس ہے، بھیک مانگتے ہیں جھوٹ بول کر، اور یہ سب حج کے دوران کرتے ہیں۔ کتنے محروم ہیں لوگ، کتنے محروم ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ جھگڑنا مت۔ کیوں؟ جھگڑے کے اسباب موجود ہیں۔ دیکھو وہ چھوٹا سا علاقہ، منی، مزدلفہ، عرفات، مکہ مکرمہ، کل ملا کے کتنا ہوتا؟ بولو 15 کلومیٹر کا ایریا ہی ہے۔ 15 کلومیٹر کے ایریے میں 25 سے 30 لاکھ حاجی حضرات، اور کس پرامن طریقے سے ساری عبادتیں ہوتے ہیں، کس پرامن طریقے سے سارے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اصل کیا ہوتا ہے، جدال جھگڑے کی نوبت کہاں آتی ہے؟ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جہاں جاؤ وہاں کیوں، جہاں جاؤ وہاں قطار۔ لفٹ میں چڑھنا ہے آپ کو کیوں میں کھڑے ہونا ہے، حمام جانا ہے آپ کو کیوں میں کھڑے ہونا ہے، ہوٹل میں خریدنے کے لیے جانا ہے کیوں میں کھڑے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان ذرا چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ جہاں جاؤ بھیڑ بھیڑ بھیڑ، کیوں کیوں کیوں، قطار ہی قطار، چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، جھگڑنا مت، ہرگز جھگڑنا مت۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث سے بچو، فسق و فجور سے بچو، اور جھگڑوں سے بچو۔ اور آخری بات محترم بھائیوں، جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، شادی محل کو شاید ابھی فوراً کوئی دوسری کارروائی ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کہ حکومت کی طرف سے جو بھی قانون وہاں بنتے ہیں اس کو فالو کیجئے گا۔ حکومت جو بھی نظام وہاں بناتی ہے اسے فالو کیجئے گا۔ حکومت وہ نظام بنا کے اپنا کچھ بھلا نہیں کرنا چاہتی، وہ عامت المسلمین جو سارے عالم اسلام سے آتے ہیں ان کی بھلائی کی خاطر حکومت کچھ نظام بناتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ سعودی حکومت کی خدمات، وہ چاہے حج کے سلسلے میں ہو، وہ چاہے عمرے کے سلسلے میں ہو، ناقابل فراموش ہے، ناقابل فراموش۔ سعودی حکومت سے پہلے کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے نا، حجاج کرام کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ڈکیتی ہوتی تھی۔ مصر کا بہت مشہور شاعر گزرا ہے احمد شوقی، احمد شوقی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کا ایک قافلہ لوٹ لیا گیا
تو اس وقت عثمانی حکومت تھی. عثمانی حکومت کے خلیفہ سے خطاب کرتے ہوئے احمد شوقی نے ایک مشہور قصیدہ لکھا تھا, مشہور نظم لکھی تھی. زج الحجیج وزج الحل والحرم واستصرخت ربها في مكة الأمم أهين فيها ضيوف الله وامتهنوا إن أنت لم تنتقم فالله. عربی زبان کا قصیدہ ہے, آپ کے سامنے میں پڑھ کے کیا کروں. بہرحال کہنا یہ کہ سعودی حکومت سے پہلے بھی حج جو ہوتا تھا حد خطرات سے گھرا ہوا تھا. شکر ہے رب العالمین کا, سعودی حکومت, اللہ رب العزت نے سعودی حکومت کے ذریعے سے سفر حج کو, سفر عمرہ کو آسان سے آسان تر بنایا ہے. لہٰذا وہاں جو بھی قوانین نظم و نسق کے حوالے سے بنتے ہیں اسے فالو کیجئے گا, اسے توڑنے کی کوشش نہ کیجئے گا. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ میں سے ہر بھائی بہن کے اس سفر حج کو آسان سے آسان تر فرمائے. اللہ آپ سب لوگوں کو سلامتی سے لے جائے, سلامتی سے لے آئے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور کے ساتھ لوٹائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.